بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہے، تیری نگاہ ناکام ہو کر تیری ہی طرف لوٹ آئے گی، اس حال میں کہ تھکی ماندی ہوگی. تجھے اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی عیب نظر اس حوالے سے نظر نہیں آئے گا. ان گیون سرکمسٹانسز کے ساتھ جو عیب اٹیچ ہے وہ تو اٹیچ ہے. جو بنا دیا ہے نا انسان کو کہ اس کے معدے کا نظام، اس کے دل کا نظام، اس سے پرفیکٹ کوئی سوچ نہیں سکتا. نباتات کا ہو جائے، اس طریقے سے گلیکسیز کا ہو جائے، اس سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وہی اللہ ہے، بے شک اس نے زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا کو جو ہے وہ سجا دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے چراغوں سے، یعنی ستاروں کے ساتھ. اس کے لیے اب چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے نا، تو تمثیل اس طرح دی جاتی ہے کہ اس کو سجایا ہوا ہے. حقیقت بات ہے کہ اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوتے تو آسمان کی اٹریکشن ختم. رات کو کوئی آسمان کی طرف دیکھتا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب بند کمرے میں ہوتے ہیں اندھیرے کے اندر، کوئی شخص اپنے گھر کی چھت دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے. البتہ اگر چھت کے اوپر زیرو کا کوئی بلب لگا ہوا ہو تو آپ بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں. ایک اللہ نے انسان کی انسٹنکٹ میں چیز ڈالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور جو قیامت کا دہکتی آگ کا عذاب اللہ نے وہ تو تیار کر رکھا ہے. دنیا میں بھی شیاطین کے لیے ان سٹارز سے ان کے اوپر میزائل داغے جاتے ہیں. شہاب ثاقب میٹرائٹس کے اوپر بھی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے. قرآن حکیم میں دوسری جگہ اس کا نام بھی آ گیا ہے، پارہ نمبر 26 میں، کہ شہاب ثاقب ہیں وہ، یعنی آپ سمجھ لیں پتھر ہیں جو داغے جاتے ہیں ان شیاطین کے اوپر جو اللہ تعالی کی جو لمیٹڈ باؤنڈریز ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سائنٹسٹ اس کی کوئی بھی ریزن بیان کریں لیکن ایک حد تک جاتے ہیں. اس طرح کے سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بار بار کلیئر کرتا ہوں کہ سائنس آپ کو یہ تو بتائے گی کہ جو یہ زلزلہ ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے، لیکن سائنس کہے گی کہ کوئی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کس وقت ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سی پلیٹ نے کتنے میٹر کے لیے ہلنا ہے اور کتنی گہرائی کے اندر ہلنا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. تو آپ اسے پریڈکٹ کر کے بتائیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، اس کے اوپر وہ جاتے ہی نہیں ہے. وہ خود ول آف گاڈ ہوتی ہے، اس کے لیے ظاہری اسباب کوئی بھی ہو، الٹیمیٹلی جب بھی آپ کسی چیز کو ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو ول آف گاڈ نکلے گی. شہاب ثاقب بھی وہ کہتے ہیں جی یہ ستاروں سے پتھر ٹوٹتے ہیں، وہ زمین کی طرف آتے ہیں، چونکہ زمین کے ارد گرد آپ کو پتہ ہے ایٹماسفیئر ہے. اتنی سپیڈ سے جب ایٹماسفیئر سے گزرتے ہیں تو ایٹماسفیئر کی فرکشن کی وجہ سے ان میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ پھر زمین تک پہنچ نہیں پاتے اور راکھ بن جاتے ہیں. سر یہ اتنا پرفیکٹ نظام کس نے بنایا ہے؟ ادروائز تو زمین کا آپ کی تباہ برباد ہو گئی ہوتی. اور ابھی تو یہ صرف میٹرائٹس کی بات ہو رہی ہے. جو ہارمفل ریز آ رہی ہیں سورج سے اور باقی سیاروں سے، ستاروں سے، جن کو ارتھ میگنیٹک فیلڈ کنٹرول کرتی ہے، ارتھ کی بھی میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جائے نا تو زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی مخلوق رہ نہیں سکتی ہے. اتنی ہارمفل ریز آتی ہیں جو ریپیل ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. اربوں میں سے چند ایک ریز نیچے آتی ہیں، باقی سب واپس چلی جاتی ہیں. پھر کئی ایسی چیزیں جو اوزون لیئر کی وجہ سے فلٹر ہو جاتی ہیں. یعنی ایک پوری ایک فیلڈ ہے، لیکن سب کے پیچھے God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. یہ ساری چیزیں اگر اوزون لیئر سے پوچھا جائے کہ سر لیئر صاحب یہ سب کچھ آپ کے اندر جو کوالٹیاں آپ نے خود رکھی ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور مرغی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں انڈا بنتا کیسے ہے، تو مرغی نے انڈا کہاں سے دے دیا؟ انڈا اللہ نے دلوایا ہے. مرغی کو پتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر انڈا چلے مرغی کو چھوڑتے آپ اپنے اوپر آ جائیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے، کیا آپ اس کی کچھ چابی آن کرتے ہیں، آف کرتے ہیں؟ آپ کے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں، آپ کے پھیپڑے آلموسٹ 23,000 دفعہ سانس اندر لیتے ہیں اور اتنی دفعہ باہر نکالتے ہیں. یہ سب کچھ ہمیں تو اپنا کنٹرول نہیں.
10,000 لیٹر روزانہ کا خون پمپ کر رہی ہیں آپ کی نسوں کے اندر، آپ کا دل، اور اس کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے. 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں اگر ایک بندے کی نسیں یوں جوڑی جائیں، کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. ایک بندے کی، یعنی میری نسیں نکال کر یوں جوڑی جائے نا، زمین کے 2.5 چکر لگ جائیں. ان سب تک خون کا پہنچنا، آکسیجن کا پہنچنا، اور پھر 100 ٹریلین سیلز، 100 ٹریلین سیل ایک بندے کے اندر. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں اتنا بڑا فگر ہے کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں پہ صرف درخت ہی لگے ہوئے ہوں، ان کے پتے گنے نا اگر آپ، تو وہ 100 ٹریلین بنتا ہے. یہ ایک بندے کے جسم میں خلی ہیں. اور سر جو ایک خلی ہے نا، اس کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے جتنے سسٹم ہے اس کے اندر. تو اس کائنات میں تو ایک بندہ بھی پورا نہ آتا جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے اندر اتنے سیلز رکھتی ہیں. وہ خالی سیلز نہیں ہے، ان کے اندر پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے. سر اللہ کا اگر تعارف ہو تو انسان شرک کر سکتا ہے؟ اور 6 فٹ کا بزرگ، اس بیچارے کی کیا اوقات ہے جو اپنا پیشاب نہ روک سکتا ہو، اپنے دل کو نہ روک سکتا ہو، اپنے آپ کو نیند سے آزاد نہ کر سکتا ہو، اپنے آپ کو بھوک سے آزاد نہ کر سکتا ہو، وہ اللہ کے ساتھ اس کو کوئی شریک ٹھہراتا اگر خدا کا تعارف ہو جاتا؟ ناٹ ایٹ آل. تو فزیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیژن گاڈ کا ہے کہ کس وقت کون سا میٹرائٹ. وہ کہتے ہیں جی ستاروں سے یہ جو شہاب ثاقب ٹوٹتے ہیں نا، اگر ہم کہیں گے اس کو پریڈکٹ کریں، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں ٹوٹ کے گرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کب ٹوٹیں گے، کتنے ٹوٹیں گے، کیوں ٹوٹیں گے، کیسے ٹوٹیں گے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ فزیکل فینومینا آف نیچر. لہٰذا قرآن پاک میں جتنی اس طرح کی آیات آتی ہیں، یہ ان کا ظاہری پہلو تو اپنی جگہ موجود ہے، الٹیمیٹلی یہ باطنی پہلو ہر ایک کا ساتھ اٹیچ ہے کہ ول آف گاڈ، ہر بات میں ول آف گاڈ ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے اپنے منکرین کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی شیاطین کے کانٹیکسٹ